بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 حرکات. بہت اہم تختی ہے. اس تختی کے پڑھنے کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کرنے والی. نمبر 1، حرکات کو کھینچ کر پڑھنا، زیادہ کھینچ کر پڑھنا غلطیاں بتا رہا ہوں. جیسے با زبر با کھینچ دیا. کیوں غلط ہے؟ کون سی غلطی لانے چلی ہے؟ کیوں ہے کہ حرکت کو کھینچنے سے حرف پیدا ہوتا ہے اور بلانے جلی ہے. پوائنٹ نوٹ کیجیے گا جلدی جلدی، شاباش. نمبر 2، جب کھینچنے سے منع کیا تو مختصر کیا تو جھٹکا لگ گیا. تو دوسری غلطی جھٹکا لگے. با زبر با، یہ بھی لانے جلی، اس لیے کہ جھٹکا لگنے سے حمزہ ساکنہ پیدا ہوگا اور یہ بھی زیادتی ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، لانے جلی. تیسری غلطی حرکات کو مجہول پڑھنا. با بے بو تا تے، اور یہ بہت زیادہ غلطی ابھی بھی آ رہی ہے. اور یہ جب تک اس پر انفرادی حرکات پر توجہ پڑھتے ہوئے بالکل سلو موشن، پھر آپ کو غلطی یہ فیل ہونا شروع ہے. وہ کئی ساتھیوں کو ابھی تک غلطی فیل نہیں ہو رہی. غلطی فیل ہو پھر فوراً اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اب پڑھ رہا ہے، پوری آیت پڑھ لی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے زیر کو پیش کو کہاں مجہول کیا، پتہ ہی نہیں چل رہا. توجہ. تو مجہول پڑھنا یہ کتابی حوالے سے تو لان خفی ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ حرکات عربی میں معروف ہی ہوتی ہیں، خاص طور پر زیر اور پیش، لہذا مجہول غیر عربی ہے، اس کو بھی لان جلی میں شمار کیا. لیکن بہرحال خواص کے لیے اس غلطی سے بچنا ضروری ہے. اس کے بعد جب ہجا کریں گے تو ہجا کرتے ہوئے حرف کا نام پورا لینا ہے. ہجا کرتے ہوئے حرف کا نام، یہ ایک اہم بات ہے. پھر اس کے بعد 2 طریقے پڑھنے کے بتائے. ایک ہے ایک حرکت کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا، جیسے ا ای او، جھٹکا نہ لگے، بالکل ابتدائی بچوں کے لیے یوں ہے. دوسرا طریقہ ہجا کرنے کے بعد پھر ان کو ملا کر پڑھنا. ا ای او، کیسے؟ ٹھیک ہے. اس کی چند مثالیں بھی شروع میں بتا دیتا ہوں. کاف، دال، میم، نون. کاف سے بچے کو مانوس کرنے کے لیے مثال دے دیں گے. کا کی کو، دادی دو، ما ہونٹ بول نہیں ہو رہے صحیح. ما میمو، نانی نو، کی کہنا. ٹھیک ہے، شاباش. یہ اب پڑھنے لگے ہیں جی. مزید ممکنہ غلطیاں موٹے حروف کے اندر آتی ہیں. زیر پیش ہمیشہ معروف، ایک بات. دوسرا، موٹے حرف کے نیچے جب زیر اور پیش آئے تو 2 غلطیاں. ایک غلطی کیا ہوتی ہے؟ جیسے تو زیر تی، تو کیا بن گیا؟ اب ایک غلطی کا نام کیا ہے کہ موٹے حرف کے نیچے جب زیر اور پیش کی حرکت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حرف باریک ہو کر تبدیل ہو جاتا ہے. یہ جملہ نوٹ کرنا ہے، لانے جلی ہے. حرف باریک ہو کر تبدیل، لانے جلی. دوسرا، اب حرف تو موٹا ہو گیا لیکن زیر مجہول ہوگی. تو اس میں 2 غلطیاں. ایک غلطی حرف میں آتی ہے، دوسری غلطی حرکت میں آتی ہے. ایک غلطی حرف میں کہ حرف تبدیل ہو گیا، دوسری حرکت میں کہ حرکت مجہول ہو جاتی ہے. سمجھ گئے جی؟
تقریباً ممکن غلطیوں کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا. بہرحال موٹے حروف ان پر خاص توجہ دیجیے. اور اسی طرح طا کی ہی مثال میں ایک ہے حرف کا نام اور ایک ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. بہت اہم بات نوٹ کرنے والی ہے کہ قرآن پاک میں مقصود بالذات کیا ہے؟ حرکات ہیں، خالی مفردات نہیں ہیں. بنیادی طور پر تو مفردات ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو استعمال کے حوالے سے ہیں وہ حرکات کے ساتھ ہوتے ہیں. تو لہذا اس میں بھی ایک اہم بات، ایک ہے حرف کا نام اور ایک ہے دوسری اس کی حرکت کے ساتھ آ جائے گی. اب ہم پہلی ترتیب میں خود صحیح کر لیتے ہیں، بچوں کو بھی حروف کے نام صحیح پڑھا لیتے ہیں، اور جب حرکات میں آتے ہیں تو یہ بچے کو تو آتا ہی ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے، بچہ حرف کا نام صحیح لیتا ہے، جیسے تی نام صحیح لیا، نام صحیح لیا، دوسرا غلط پڑھ دیا حرکت کے ساتھ. سمجھ گئے جی؟ چلیے جی اب پڑھنے لگے ہیں. اور اس تختی کی جو ترتیب ہے اس کو ترتیب کیا کہتے ہیں؟ مخارج. ہمارے استاد محترم قاری صاحب رحمۃ اللہ ترتیب سعودی کہتے تھے، اوپر چڑھنے والی. سعود کا انما یصعد فی السماء، یہاں سے مخارج سے شروع ہوتی ہے، اور حلق، اور پھر زبان کا درمیان، پھر کروٹ، پھر کنارہ، پھر اسی طرح پشت، اور پھر نوک، دانتوں کی جڑ سے، دانتوں کے سرے سے، پھر دانت ہونٹوں میں، پھر ہونٹ آپس میں، مخارج پورے ہو گئے. تو سبحان اللہ، اتنی سی بات ہے مخارج کی. بہرحال اس کی تفصیل پھر آپ مخارج پڑھ لیں گے. جی اب پڑھنے لگے جی. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او. جی تو چند جگہوں پہ ہجا کرا دیتے ہیں. ہا ہی ہو، عین پر توجہ، عین حرف کا نام پورا، عین زبر آ غلط، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو، جی جی. ہا کا بھی تو جو ہے ہا ای ہو، ہے زیر میں جھول ہو رہی ہے، ہا ای ہو. غین، غین پر بھی ہے اس لیے، اور نام بھی اس کا پورا لیا جاتا ہے. غین زبر غو، غین زیر غی، اور نہ گول ہوں. غین پیش غو، غی غو، غی، اور نہ لیں غو پیش پہ. شاباش. خی خو، خی خیر ہو، خی خو، قاقی قو، قا پر دو، قا قی قو، کاکی کو، جاجیجو، شاشیشو، یاجیجو. جی توجہ. واد حرف کا نام پورا، آخر میں دال پر کلکلہ بھی واضح. تو زبان کی کروٹ داڑھوں کی جڑ سے لگا کر، کنارہ نہ لگے. جی اندر آ جائے. واد دیکھیے توجہ. واد زبر وہ، یہ آواز ہے ویبریشن. واد زیر وی، اس کا زیادہ تر مخرج کا مسئلہ ہوتا ہے، باقی حروف میں صفات کا مسئلہ ہوتا ہے. واد پیش
اب ان موٹے روح میں توجہ کرنی، پہلے ان کو انفرادی ضرور پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اکٹھا پڑھتے ہوئے حرف کا مخرج گڑبڑ ہو جائے، زو پڑ جاتا ہے زا کی طرف، پھر زی کے بعد زیر پر توجہ دے، مجہول کی آواز نہ آئے بھائی، غور کر رہے ہیں بھائی، دوادی دال نہیں ہے، زا نہیں ہے، زو، یہ زا کی ساؤنڈ ہے، غلط، یہ بعض یوں پڑھتا ہے، یہ تو وا پڑھ دیا، یا پھر زا کو موٹا کر دیتے، زو، یہ زا کو موٹا کر دیا، مخرج پر توجہ، جی، لالیلو، جی، نانینو، کی کہنا، جی، را کو پور ہونٹ کو گول نہیں کرنا ہے، روزیر، اب را کا نام پور زیر کی وجہ سے بھری، روزیری، رو پیش، یہ توجہ دلائیے، تو جب را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن غلطی عموماً کیا ہے کہ پیش کو معروف کرتے ہوئے را باریک ہو جاتی ہے، رو پڑھ جاتے ہیں، رو، ٹھیک ہے، تو را کو پیش کو معروف کرتے ہوئے کیا ہو جاتی ہے غلطی، را باریک ہو جاتی ہے، تو اور تا، زبان نیچے، زبان اوپر، زبان کی جڑ، ہاں جڑ، ہونٹ گول نہیں کرنا ہے، پیش، اب اس میں بھی پیش پر توجہ معروف کرتے ہوئے یہ تو بن جاتا ہے، تا بن جاتا ہے، لانے جلی، جی، تو زبان کی جڑ پر توجہ رہے، یہ جڑ پر، ہاں ہونٹ گول نہ ہو، شاباش، دادیدو، تاتیتو، تاتیتو، صاد زبر صاد زیر سوئی نہ بھائی، صاد پیش، جڑ پر توجہ رہے ورنہ سو سین بن جائے گا، جڑ پر زبان کی جڑ اٹھانی ہے، ہونٹ بولنا ہو، وہ تو کھولو، زیر میں نیچے جائے گا، ہاں جی، ساسیسو، زازیزو، جی، مخرج سے ہے، وہ اور زبان کی جڑ، زیر، ایک بعد میں نکلی کہیں سے، جی، زبان توجہ مخرج سے، پھر زبان کی جڑ بھی پیچھے سے اٹھے، زیر، ہونٹ نہیں لے، پیش، ہاں اس کو علیحدہ بھی، موٹے روح کو خاص طور پہ علیحدہ بھی، ہونٹ نہیں لے،
جی اور ذال اور تھا ان کا بھی ہجا کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ہجا کے نہیں پڑھنا، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک اور اہم بات بیچ میں یاد آ گئی کہ ایک جو حرف کو جب ہم صحیح پڑھیں گے ہجا کے ساتھ تو ایک حرف کتنی بار پڑھا جائے گا؟ 9 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 9 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 9 دفعہ میں 3 مرتبہ حرف کا نام آئے گا، 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو نام ہے پہلی تختی میں ہم نے صحیح پڑھا، لہذا بچہ بھی حرف کا نام 3 مرتبہ صحیح پڑھتا ہے، اور جلد بازی سے حرکت میں بچہ انہی کو 6 مرتبہ غلط پڑھتا ہے۔ استاد بھی پریشان ہوتا ہے کہ میں نے پہلی تختی میں اس کو یہ حرف اتنا صحیح کروایا اور زبردست پڑھتا تھا، یہ اب غلط کیوں ہونے لگ گیا؟ کیونکہ اس کی مشق غلط کی اب زیادہ شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اوقات ہم مفردات کو صحیح کروانے میں اتنا زور لگاتے ہیں اور آگے ہماری توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی دیکھو یہیں پہ فیصلہ کر لو کہ 3 مرتبہ حرف کا نام آ رہا ہے اور 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ بتاؤ حرکت کے ساتھ زیادہ ہے یا نام کے ساتھ؟ تو معلوم ہوا قرآن میں بھی کیا ہوگا، تو حرکت کے ساتھ زیادہ ہوا نا، تو اس لیے اس پر توجہ دینی ہے بھی۔ جی ذالیذو، جی اسی طرح جیسے سا ہے تو بچہ کیسے پڑھے گا؟ سا، میں غلط پڑھ کے بتا رہا ہوں، سا زبر سا، سا زیر سی، سا، بچے کو یوں زبان بھی دکھا رہا ہے، سا پیسو، سا سیسو، اب سین پڑھ جی، سا سی، تو یہ اندرونی کنارہ ہے، زیادہ باہر بھی نہیں نکالنے زبان، سا سیسو، ساتیسو، فافیفو، فافیفو، جی ایک حرف کا ہجا، واو زبر وا، جی دوسرے پر توجہ، زیر پر، واو زیر وی، یہ ہو جائے انیوی کا فرق لگتا ہے، تو یہ وی ہو جاتا ہے، اوپر کے دار نیچے ہونٹ میں لگتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ واو ایش وو، وا وی وو، واوی وو، بابیبو، بادیبو، بربی الفلق ہے، مامیمو، مکمل ہو گئے جی، تو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ لہجے کے ساتھ ایک مرتبہ سنا دوں جی، تو ایک مرتبہ صرف لہجے کے ساتھ سماعت فرما لیجیے، بچوں کو مانوس کرنے کے لیے اس کو خوبصورت لہجے کے ساتھ بھی پڑھ کر بتا سکتے ہیں جیسے، اور حرکات کو اس لہجے میں لمبا نہیں کرنا، خاص خیال رکھنا، اکثر غلطی ہوتی ہے کہ آخر والی حرکت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ آ ای او ہائی او آئی او ہائی او غاغی غو خاخی خو قاقی قو کاکی کو جاجی جو شاشی شو یاجی جو واضی غو لالیلو نانیلو راریرو طاطیتو دادیدو تاتیتو صاصیسو ساسیسو زازیزو واضیزو ذاذیزو ثاثیسو فافیفو واویبو بابیبو مامیمو۔ جزاکم اللہ خیر۔